إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. آواز کیا ہے اوپر؟ عشرہ ذی الحج کے یہ دن جو کہ بارگاہ الہی میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان دنوں میں آپ کوئی بھی نیکی کریں، وہ نیکی عام دنوں کی نیکی کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. وہ چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، وہ چاہے صدقہ ہو، وہ چاہے ذکر و اذکار ہوں، وہ دعائیں ہوں، وہ نفلی روزے ہوں. ان دنوں میں کی گئی نیکی اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اب اس کے بعد جو ہم دن گزار رہے ہیں ان کا بھی اختتام قریب ہے. جیسے رمضان میں ہم سنتے تھے کہ آخر میں آخری عشرے میں زیادہ انسان کو جوش اور جذبے کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے یہ خواتین میں مسئلہ آ رہا ہے، وہ بچہ اوپر سے کہہ رہا ہے آواز نہیں آ رہی، اس کو چیک کروا لیں مہربانی کر. اسی طریقے سے آپ کا یہ ذی الحج کے 10 دن، اس کے آخر کی بھی بڑی اہمیت ہے. شروع سے زیادہ افضل آخر ہے، اور یہ اللہ کا ایک ہمارے لیے بڑا بہترین نظام ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم. ہم اپنی زندگی بڑی موج مستی میں گزار لیتے ہیں، ادھر ادھر کے معاملات چیزیں، لیکن جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، آخری عمر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دے دیتا ہے. اور جب اس توفیق پر خاتمہ ہوتا ہے، یہ بندے کی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقام و رفعت کی دلیل ہوتی ہے. اب اسی طریقے سے آپ سے ایک سوال کیا جائے کہ اس پورے سال کے جو 354 یا 55 دن ہوتے ہیں قمری سال کے، چاند کے حساب سے جو سال گھومتا ہے 354-55 دن ہوتے ہیں، اس میں سب سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ افضل الایام عند اللہ یوم النحر. اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ترین دن وہ دن ہے جو 10 تاریخ کا دن ہے.
یوم النحر، 10 ذی الحج، قربانی کا دن۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں، بلکہ کئی ایک احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم النحر جو ہے یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر والا دن ہے، کہ اس دن جو حج اصل ہے اس کے تقریباً بڑے بڑے اور اہم ترین کام اس 10 تاریخ کو کیے جاتے ہیں۔ اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے 10 تاریخ کو، یوم النحر کو، جو حجاج وہاں پر ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن اگر حج آ جائے تو وہ حج اکبر نہیں ہوتا۔ حج اکبر ہر سال کا حج ہے، 10 تاریخ کے دن کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے افضل ترین دن ہے۔ بعض علماء نے ایک رائے اختیار کی ہے کہ سب سے افضل ترین دن یوم عرفہ والا دن ہے، 9 ذی الحج، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے بعد ان آراء کی کوئی حیثیت نہیں رہتی کہ جن سے استدلال کیا جائے، کیونکہ یوم عرفہ کی جو فضیلت وارد تفصیلاً ہوئی ہے وہ یوم النحر کی تفصیل سے فضیلت وارد نہیں ہوئی۔ یہ تو ہے علی الاطلاق افضل الایام عند اللہ یوم النحر، لیکن یوم عرفہ اس کا مقام اور شان ذرا سی مختلف ہے۔ اس کی ہیبت، اس کا مقام اور مرتبہ، یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا یہ دن آپ کے سامنے ہے۔ میں تھوڑی سی ایک اپنے آج کے گفتگو کے مسئلوں کو ذکر کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ میری سوچ پہلے مختلف ہوا کرتی تھی، تھوڑا سی سختی اجتہادی مسائل میں، ایک چیز پر ڈٹ جانا، لیکن شاید یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے کہ اب وہ اس انداز کی سختی رہی نہیں ہے، خاص طور پر اجتہادی مسائل میں، جہاں پر دلائل دونوں طرف ہوں اور مسئلہ اجتہاد ہو، نص صریح نہ ہو، تو وہاں انسان اپنی ایک رائے تو رکھتا ہے، عمل تو ایک ہی کرنا ہے، وہ اپنی ایک رائے بیان تو کر دیتے ہیں ہم، لیکن اس کا معنی نہیں ہوتا کہ دوسرا آدمی بالکل ہی غلط ہے، دوسرا آدمی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے اور دوسرا آدمی کوئی جہنم میں جائے گا یا کافر ہو جائے گا۔ اتنی سختی وہ شدت ایسی تو پہلی بھی نہیں تھی، لیکن اب وہ سختی اور شدت رہی نہیں ہے۔ اس لیے یوم عرفہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس دن کو بھی روزہ رکھتے ہیں، اس دن بھی اہتمام کرتے ہیں جس دن حجاج اکرام عرفات کے میدان کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور کچھ ہم میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی 9 تاریخ کا اہتمام رکھتے ہیں کہ یوم عرفہ 9 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی نیکیوں کو قبول کر لے، کیونکہ اس اختلاف میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس ظاہری اختلاف میں پڑ جاتے ہیں نا اور شدت اختیار کرتے ہیں، میں اپنی بات بیان کروں تو میں 9 کو ہی سمجھتا ہوں، 9 ذی الحج کو۔ یوم عرفہ عرفات کے میدان والا دن وہاں پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنی اگر اندر سے آواز پوچھوں تو اس دن جب لوگ وہاں جمع ہیں، اس میدان میں جمع ہیں، اور اس میدان کی جو ہیبت اور عظمت ہے لوگوں کے جمع ہونے کی، وہ مقام اور شان جو اس مقام کا ہے، وہ دیکھ کر پھر دل رک نہیں پاتا۔ روحانیت کو تھوڑا سا سمجھیے، ہم اختلاف میں پڑھ کر اصل عمل کی برکت کو عام طور پہ کھو دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی بات کو بیان ضرور کرے آدمی، لیکن سامنے والے کے لیے حسن ظن بھی رکھے۔ اگلا مخالف بدعت کا ارتکاب کرنا نہیں چاہتا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، نیا دین بنانا نہیں چاہتا، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا عمل موافق سنت ہو، میں بھی یہی چاہتا ہوں میرا عمل موافق سنت ہو۔ اس کے وجہت نظر دیکھنے کا انداز مختلف ہے، میرا دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ میرے سے مراد یہ ہے کہ وہ علماء جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں، ائمہ اکرام، کیونکہ میری ذاتی رائے کوئی نہیں ہوتی، میں عام طور پہ ائمہ اکرام، پرانے علماء جو دین کا سارا کام کر گئے ہیں، انہی کے دلائل کو پڑھتے ہیں، انہی کے دلائل کے مابین ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کوئی نیا دین لے کر یہاں پر ممبر پر نہیں آتے۔ تو یوم عرفہ آ رہا ہے اب آپ کے سامنے، اس دن کی روحانیت کو سمجھیے، اس دن کا اہتمام کیجیے، اس دن کی تیاری کیجیے۔ یہ دن وہ دن ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین کہ سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن رب تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے سوائے ایک دن کے۔ رات تو ہر رات ہوتی ہے،
ہر رات کے آخری پہر میں رب تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور وہ ندا اور صدا ہوتی ہے کہ کس کو رزق چاہیے، کس کو شفا چاہیے، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، کس کو کس چیز کی طلب ہے۔ وہ ہر رات کا معاملہ ہے، لیکن دن میں رب کریم کا آسمان دنیا پر آنا سوائے یوم عرفہ کے کوئی اور دن نہیں ہے۔ جب ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا دن ہے، فرمایا وہ یوم عرفہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ فخر کرتا ہے۔ مباحات کہتے ہیں اظہار فخر کو۔ یہ ہیں میرے بندے جن کے لیے کہا تھا کہ جن کو تو پیدا کر رہا ہے یہ خون بہائیں گے، زمین میں فساد مچائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہیں میرے بندے، ما اراد ہؤلاء، یہ کیوں اپنا گھر بار چھوڑ کے دو چادروں میں اس طرح، اس لباس میں، اس انداز میں اس میدان کے اندر جمع ہے، سب اکٹھے ہیں، کیا لینے کیا آئے ہیں، کرنے کیا آئے ہیں؟ اور بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ آدمی، بڑا ہی شقی آدمی ہوگا، نامراد ہوگا کہ جس دن، جس وقت، جس لمحے رب تعالیٰ اپنے اہل طاعات پر فخر کر رہا ہو اور یہ بندہ گناہوں میں مشغول ہو۔ سوچیں، تو یہ یوم عرفہ بڑا اہم دن ہے۔ اس دن بڑا ہی بدبخت وہ آدمی ہے جو اس دن نیکیوں سے محروم رہ گیا۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبد من النار من یوم عرفہ، کوئی دن سال کا ایسا نہیں ہے جس دن جہنم سے لوگوں کو کثرت کے ساتھ آزاد کیا جاتا ہو، ان کی آزادی کے پروانے جاری کیے جاتے ہو کہ جہنم سے آزاد کر دو۔ یوم عرفہ کے مقابلے میں پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے۔ اور کتنا بدبخت وہ آدمی ہو جس کے پاس آدھا کھجور کا ٹکڑا بھی خرچ کرنے کا نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بخشوا سکے۔ اللہ آزاد کر رہا ہے لیکن اس کے پاس آزادی کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، یہ اس فہرست میں ہی نہیں آ سکا کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں پر فخر کرے۔ افضل ترین دنوں میں سے دن ہے، یہ تفصیل ہے نا، اس تفصیل کی وجہ سے بعض علماء گئے ہیں کہ یہ یوم عرفہ سال کا سب سے افضل ترین دن ہے۔ اس دن ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، اس دن ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، اس دن ہی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس دن کا اہتمام کیجیے، اس دن کی قدر کیجیے، جس طرح رمضان کی راتوں کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں کہ رات میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اس طریقے سے کوشش اور اہتمام کیجیے۔ سیدنا ابن عباس، دیگر کئی سلف لوگوں کو یہ عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ اپنے یوم عرفہ والا دن بھی کوشش کیا کرو کہ مسجد کے اندر گزارا کرو، تو عبادت میں مشغول رہو گے۔ باہر کے کام کاج، معاملات، مصروفیات یہ ترک کر کے کوشش کیا کرو کہ مسجد میں آ جاؤ، عبادت کے مواقع تلاش کرو، کیونکہ اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر ہر عبادت کا دروازہ کھول دیا ہے، ہر عبادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی پوچھے اس عبادت کرنے کی کیا دلیل ہے، 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی کیا دلیل ہے 9 دنوں میں، تو دلیل یہی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے ان 10 دنوں کے مقابلے میں جس دن اللہ تعالیٰ کو بندے کا عمل صالح محبوب ہو، اور روزہ عمل صالح ہے۔ کوئی پوچھے ذکر کی کیا ان دنوں میں کوئی ذکر کا ثبوت ہے، کوئی صدقے کا ثبوت ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کا ثبوت ہے، سارے ثبوت یہی ہے کہ اس دنوں میں کی گئی نیکی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور ان دنوں میں آخر میں آ کر یہ یوم عرفہ ایک عظیم ترین دن آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اب ہم حجاج کرام نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تھے، آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ غیر حاجی کے لیے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، اللہ سے مجھے پوری امید ہے اللہ اس کے ذریعے سے بندے کے 2 سال کے گناہوں کو بخشے گا، ایک اگلے ایک پچھلے۔ اور کئی ایک اہل علم نے لکھا ہے اس بنیاد پر، اس فضیلت کی بنیاد پر، کہ رمضان کے فرضی روزوں کے بعد کوئی بھی نفلی روزہ اگر افضل ترین ہے تو وہ یہ دن، اس یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ اس کا اہتمام خصوصی طور پر کیجیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دیگر اپنے خدام کو اٹھایا کرتے تھے، یہ جو ان کے غلام ہوا کرتے تھے، اسپیشل کہ اس دن کے روزے کا اہتمام کرو، اٹھ کے روزہ چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ یہ روزہ نکل گیا۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس دن اگر انسان مسافر ہو اور استطاعت بھی ہو، طاقت بھی ہو روزہ رکھنے کی، باوجود اس کے کہ وہ مسافر ہے، تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے،
کیوں؟ کیونکہ یہ دن ایک ہی دن ہے، ایک دفعہ نکل گیا تو کوئی قضا والا چکر نہیں ہے کہ بعد میں آپ رکھ لیں گے۔ رمضان کے روزوں کی فرض ہے، حالانکہ سفر میں ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا ہو سکتا ہے، یہ نفل ہے، اس کی قضا نہیں ہوگی۔ اور یہی وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ فخر کرے گا، یہی وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ تو اس میں سب سے پہلا کام اہتمام کے ساتھ روزے کا اہتمام کیجیے، خصوصی طور پہ ہمت ہے، طاقت ہے، روزہ رکھیے۔ دوسرا کام جو اس دن خصوصی طور پہ کرنے کا ہے وہ ہے جو عمومی احادیث میں ذکر ہے، فاکثروا فیہن التحلیل والتکبیر والتحمید، یہ تکبیرات کا اہتمام، یہ عموم ہے، جرنل ہے، جس وقت دل چاہے، جس لمحے دل چاہے آپ اونچی آواز سے مرد حضرات تکبیرات پڑھیے، خواتین بھی اپنے گھروں میں اپنے اپنے انداز میں، مخفی آواز میں، ہلکی آواز میں اپنی تکبیرات کا اہتمام کریں۔ آپ کا جب دل چاہ رہا ہے، آپ مسجد سے نکل کے جا رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، سواری پر ہیں، آپ تکبیرات کا اہتمام کریں اور اس دن خصوصیت کے ساتھ کریں۔ ان تکبیرات کے ساتھ ذکر کا اہتمام، یہ ہلکا، زبان پر بڑا ہلکا ہے۔ ذکر سب سے آسان ترین عبادت ہے، بہت آسان عبادت ہے، بیٹھے بیٹھے سکون کے ساتھ، لیٹے لیٹے، کھڑے کھڑے، جیسے دل چاہے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اللہ کو یاد کرو، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ذکر کا کوئی وقت نہیں ہے اور ذکر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کا جتنا دل چاہتا ہے، جو ذکر کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے ہیں آپ کیجئے، جو مسنون ہے، جس تعداد کے ساتھ ہیں اس کو آپ نے اسی طرح سے رکھیں۔ ان اذکار میں جو ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، خود اپنا ذکر، ویسے عمومی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار ان 10 دنوں کے اندر آپ کو ملیں گے نہیں۔ جس ذکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ وَأَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، سب سے بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی کرتے رہے ہیں اس میدان میں عرفات کے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ لا الہ الا اللہ ویسے ہی افضل الذکر ہے، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ آپ کی تکبیرات، تحلیلات جو آپ پڑھتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر، اس میں بھی لا الہ الا اللہ ان تکبیرات کے اندر شامل ہے، لا الہ الا اللہ اس ذکر کے اندر بھی شامل ہے، اور پھر آگے ایک کامل ذکر ہوتا ہے۔ اب اس ذکر کو آپ نے خصوصی اہتمام کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن میں 100 دفعہ پڑھتا ہے، کسی بھی دن، یعنی ہر روز دن کا ذکر ہے، آپ ہر روز پڑھنا چاہیں 100 دفعہ ہر روز پڑھیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے ہوں گے، 100 نیکیاں، 100 گناہوں کی معافی، اور ایک خصوصی فضل اور ملے گا، کانت لہ عادل 10 رقبات، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب بندے کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ، 10 غلام آزاد کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں خاص چیز ہے، بڑا خاص مسئلہ سمجھیے گا کہ انسان جیسی نیکی کرتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں بدلہ بھی ویسا ہی ملتا ہے، جیسی نیکی ہوتی ہے ویسا ہی صلہ ہوتا ہے۔ یہاں غلاموں کا سسٹم ہے نہیں کہ ہم آزاد کریں، سلف میں کئی ایسے ہوتے تھے جو خاص طور پر عرفات کے میدان میں اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ ہمیں بھی اس دن آزاد کر دے، آزادی کے بدلے آزادی مل جائے۔ اب ہے نہیں غلام، لیکن یہ ذکر اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس دن 100 مرتبہ اس ذکر کو کرنا وہ بھی عمومی احادیث سے ثابت ہے، اور اس کے ذریعے سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ غلام ہے نہیں رب تعالی، ہم یہ اپنی نیکی تیری بارگاہ میں اگر پیش کر سکے تو یہ 10 غلام اگر آزاد کرنے کا ثواب کے ساتھ ساتھ ہماری بھی آزادی لکھ دی جائے تو یہ ہماری کامیابی اس سے بڑھ کر شاید کچھ اور ہو۔ اس لیے خاص طور پر اس دن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سارے کام بعد کے کر لیں، سارے کام بعد میں پہلے ہوتے رہیں گے۔ یہ گھڑی بڑی مختصر ہے،
سب سے افضل ترین دنوں میں سے ایک دن آ رہا ہے اور بڑا قیمتی دن ہے. اس دن اس ذکر کا اہتمام خصوصی طور پر کیجیے. اس کے بعد جس چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے. سب سے بہترین دعا یہ آپ کا تیسرا کرنے کا کام ہے. یوم عرفہ والے دن دعا کرنی ہے. اب کوئی سوال کرے کہ کیا دعا کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی، تو اس کا کوئی ذکر احادیث میں نہیں ہے، بلکہ بیان یوں کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ، دونوں ہاتھ فضا میں بلند تھے، دعا کی کیفیت میں تھے. آپ کے ہاتھ سے اونٹنی کی وہ جو لگام تھی وہ نیچے گر گئی. آپ نے جھک کر اس اونٹنی کی لگام کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اور ایک ہاتھ آپ کا ویسے کا ویسے ہوا میں بلند رہا. دعا کیا کی وہ پتہ نہیں ہے، اور وہ امت کو بتانا بھی نہیں تھا. اگر بتانا ہوتا تو ضرور بتایا جاتا. امت کو یہ بتایا دعا کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ جو تم نے مانگنا ہے اللہ سے مانگو. تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے، تمہیں چھوڑ دیا، دروازہ کھول کے تمہیں کہا جو دل چاہے مانگ لو. کوئی بتایا نہیں ہے کیا مانگنا ہے. اگر اللہ کی طرف سے یہ دین پہنچنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہنچاتے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو اس دن خصوصی طور پر اللہ کی اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کیجیے. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، سلف میں کئی ایک ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خاص معاملات، خاص مسئلے جو حل نہیں ہو رہے، کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس دن کا انتظار کرتے تھے کہ اس دن اللہ کے سامنے التجا رکھیں گے. اسی لیے ابن عبد البر دیگر کئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ دن ایسا ہے کہ مجاب کلو، اس دن پورے کے پورے دن اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس دن یہ اہتمام آپ کا خصوصی طور پر ہونا چاہیے. مطرف ابن عبداللہ اور دیگر کئی لوگ ہیں، وہ اپنی دعاؤں کے اندر یہ میدان عرفات میں تھے اللہ سے اس امید کے ساتھ. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری کے پاس آیا یوم عرفہ والے دن شام کے وقت. وہ اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں مگن تھے اور ان کی آنکھوں سے اپنی آنسو جاری تھے. میں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی خلق یہاں موجود ہے، ان میں کون ایسا آدمی ہوگا جو بدترین آدمی ہو، بد نصیب آدمی ہو؟ کوئی ہوگا ایسا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ ہوگا جو اس دن بھی یہ سمجھتا ہو کہ ان اللہ لا یغفر لہ، کہ اللہ آج مجھے معاف نہیں کرے گا. جس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بدترین آدمی ہے. اللہ نے آج معاف کرنا ہے سب کو. جو آدمی معافی کے قابل اپنے آپ کو بنائے گا، اللہ کی بارگاہ میں ایسا کر کے پیش کرے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا. یہ مطرف ابن عبداللہ کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کی دعا ہے اللہم لا ترد اہل الموقف من اجلی. اے اللہ یہ جو میدان عرفات میں آ کر لوگ جمع ہوئے ہیں، میں گناہگار آدمی ہوں، میری وجہ سے، میری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کسی بندے کی دعائیں، عبادتیں تیری بارگاہ میں مردود ہو جائیں. اللہ میری وجہ سے کسی کو مردود نہ کرنا. ان کی سب کی التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول کر لینا. یہ فضیلت ان کے لیے بھی ہے جو وہاں ہیں، اس میدان میں کھڑے ہیں، ان کے لیے بھی ہے. اور یہ فضیلت دنیا کے ہر آدمی کے لیے ہے جو یوم عرفہ والے دن یہ کام کرتا ہے. اپنے آپ کو تیار کیجئے، اہتمام کیجئے اللہ سے مانگنے کا، دعاؤں کا. اس دن عمومی احادیث کے مطابق صدقات اگر ہو سکیں، کیونکہ صدقے سے بھی، کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر خرچ کر کے بچ سکو. اور اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے. یہ بڑے خاص موقع ہیں اور بڑا خاص وقت ہے. بڑی خاص اہتمام کے ساتھ اس دن اللہ کے سامنے تیار ہو کر کھڑے ہوں، پیش ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. اور 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے والا معاملہ نہ ہو. اس دن کو خاص طور پر شام کے وقت کو، شام کے اوقات کو، مغرب سے پہلے، عصر کے بعد، عصر سے پہلے، یہ بڑا خاص وقت ہے آخر کا. کیونکہ آخری دن، آخری وقت، آخر یہ آخری اللہ کے ہاں چیز جو ہے نا بڑی بابرکت ہوتی ہے. اللہ ہمیں یہ برکتیں اس دن کی عطا فرما دے. اس دن ہمیں عبادت کرنے کی، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دے. اللہ اس دن ہم سب کو جہنم سے، جن لوگوں کو آزاد کرے گا، ہمیں بھی ان میں سے شامل فرما لے. اس کے بعد آپ کا اگلا دن ہے اور وہ سال کا سب سے افضل ترین دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، واضح فرمان کے مطابق.
اس کو یوم حج اکبر آپ نے سنا. اس میں حجاج کرام تو جو کرتے ہیں وہ وہاں ہیں. اللہ ان کے حجاج کو آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. رمی بھی ہوتی ہے، نہر بھی ہوتا ہے، حلق بھی ہوتا ہے، طواف افاضہ جو حج کا اہم ترین رکن ہے وہ بھی ہوتا ہے. اور یہ اہم ترین کام ہونے کے ساتھ ساتھ انسان احرام سے اپنے باہر آ جاتا ہے. حج کا احرام اس کا کھل جاتا ہے. اب آگے 3 دن ہوتے ہیں، اس میں راتیں منا میں گزارنی ہوتی ہیں اور رمی جمرات، اور اس کا حج اپنے اختتام کی طرف ہوتا ہے. طواف وداع کر کے وہ مکہ سے رخصت ہو سکتا ہے. میں اور آپ یہاں پر ہیں. یہ جو 10 تاریخ ہے یہ ہمارا عید کا پہلا دن ہے. 11 تاریخ عشرہ ذی الحج ختم ہو جاتا ہے. 11 تاریخ آئی، وہ بھی افضل ترین دنوں میں سے ایام التشریق جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القر. اس کے بعد یہ یوم القر، یہ وہ دن ہے جس دن مینا کے اندر حجاج کرام قرار پاتے ہیں، وہاں جا کر ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں. یہ بھی افضل دنوں میں سے. اس کو ایام اکل مشرب و ذکر اللہ، صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایام التشریق جو ہے 11 12 13 ذی الحج جو ہے، یہ اللہ کے ذکر کے، کھانے پینے کے دن ہیں. ان دنوں میں بھی اہل علم نے اسی چیز کو ذکر کیا اس حدیث کی بنیاد پر کہ روزہ رکھنا حرام ہے. حتیٰ کہ ایام 20 کے روزے بھی 13 سے کوئی شخص اس مہینے شروع نہیں کرے گا. 13 کا روزہ اس مہینے نہیں رکھا جائے گا جو شخص ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13 14 اور 15 کے، کیونکہ 13 کا دن ایام اکل مشرب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ دن بھی افضل ترین دن ہے، لیکن عشرہ ذی الحج ختم ہو جاتا ہے. تو 10 تاریخ کو کوشش کیجیے، جس بھائی نے قربانی کرنی ہے، آپ کو اجازت ہے آگے، آپ کی قربانی مقبول ہے، وقت موجود ہے، لیکن جو فضیلت 10 کی ہے وہ 11 کی نہیں ہے، کیونکہ 10 کا دن عشرہ ذی الحج میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید الاضحیٰ کے لیے گئے، نماز کے بعد آئے، اپنی قربانی اور قربانی کے بعد ہی اس قربانی کے گوشت سے آغاز کیا کرتے تھے، جس کو ہمارے بعض بھائی روزے سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں کہ روزہ رکھتے تھے. روزہ نہیں ہوتا تھا. اور اللہ کے رسول بغیر کچھ کھائے پیے گئے، آئے اور آ کر قربانی کی اور قربانی کے گوشت سے کھانے پینے کا آغاز کیا. اس دن قربانی کا اہتمام کیجیے، اپنی ان عبادات کو عند اللہ مقبول بنائیے. اللہ کی بارگاہ میں کوشش کیجیے کہ قربت ان 10 دنوں کے اندر ہمیں حاصل ہو سکے. آگے اب کچھ اہم مسائل ہیں، کچھ اہم باتیں ہیں جن کو آپ کو سمجھانا ہے. 3 مسئلے میں نے ذکر کرنے ہیں. ایک تو ابھی اذان کے دوران نوٹ کیا، اور 2 مسئلے یہ آپ کے عشرہ ذی الحج کے حوالے سے خاص طور پر ہیں، جن میں پہلا مسئلہ ہے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کا. یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے، آتا بھی ہے، اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے. اس میں میں وہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا جو میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو ذکر کی. کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی قتال، کوئی بدعت، کوئی کفر، اجتہاد ہے، نص سے سری نہیں ہے. کوئی واضح حدیث نہیں ہے الفاظ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومین کی طرف سے قربانی کی، کرنے کی اجازت دی، صحابہ نے کی، نہ منع کی کوئی حدیث ہے. اب میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی موافقت ہو سکے. مخالف، اس کی بھی نیت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی موافقت ہو سکے، مخالفت نہ ہو. دونوں کی نیت الحمدللہ ٹھیک ہے. پرانے سلف کا یہ اختلاف چلا آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں بڑی گہری تفصیلات ہیں. ایصال ثواب کو مسئلے کو آغاز سے لے کر اس مسئلے کو کئی سالوں سے میں مختلف انداز میں بیان کرتا آ رہا ہوں، مختلف جگہوں پر تفصیل کے ساتھ. ایصال ثواب کا اپنا ایک مسئلہ ہے. ایصال ثواب ایک توقیفی چیز ہے. میں اپنا ثواب کسی کو نہیں دے سکتا، میں اپنا گناہ کسی کو نہیں دے سکتا. میں گناہ کر کے نہیں کہہ سکتا اللہ میرا گناہ ابو جہل کے متھے مار دے، فرعون کو دے دے. میں اپنی نیکی کسی اپنے بڑے بزرگ کو نہیں دے سکتا، اپنے والد والدہ کو نہیں دے سکتا جو دنیا سے چلے گئے. یہ نیکی بھی میری ہے، گناہ بھی میرا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. گناہ بھی میرے سر اس کا وبال ہے، نیکی میری ہے تو اس کا اجر بھی میرے لیے ہے. شریعت نے کچھ چیزوں کی تخصیص کی ہے، اجازت دی ہے، استثناء دیا ہے. اس میں حج اور عمرہ ہے، اس میں روزے ہیں. اگر کسی کے فوت ہونے والے شخص کے رہ گئے اس کا ولی وارث رکھنا چاہے رکھ لے، فدیہ دینا چاہے فدیہ دے دے. اس کی طرف سے آپ مالی صدقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حدیث ہیں کہ مالی صدقات کیے جا سکتے ہیں. مالی صدقات کے اندر پانی کے کنویں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، مسجد کوئی بنوا دے. مالی صدقات کے اندر کوئی جانور ذبح کر دے صدقے کے طور پر، جائز ہے بالاتفاق، کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ ہے صرف عید کے دن کا.
عید کی قربانی خاص ہے، بات کو تھوڑا سمجھیے گا، خاص نوعیت ہے، خاص طریقہ ہے، خاص وقت ہے، خود ذبح کرنا ہے، بندے نے جو کرنا چاہتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ کرے، اس نے بال ناخن نہیں کاٹنے ان 10 دنوں کے اندر، بڑے اس کے احکامات ہیں۔ جیسے مالی عبادت کی اجازت ہے، ہم فوت شدگان کی طرف سے مالی صدقہ دے کر اجر ان کے لیے نیت کر سکتے ہیں، اللہ ان کو اجر دے دے گا کیونکہ اس کی اجازت موجود ہے۔ اس طرح سے ہم ان کی طرف سے فرضی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، زکوٰۃ فرض ہے، مالی صدقہ نفل ہے، نفلی آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ خاص جو قربانی ہے نا، اس کے خاص احکامات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیکھیں صحابہ کا عمل بڑی دلیل ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہمارا تھوڑا سا ذہنی ہے کہ جی نہیں بس اطیع اللہ واطیع الرسول اور قرآن و حدیث سے دکھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہوتا ہے نا، صحابہ اسے دیکھ کر اسی طرح سمجھ کر وہ کرتے ہیں۔ یہ سلف میں خاص طور پر صحابہ اکرام کا عمل توضیحی طور پر، وضاحت کے طور پر بڑی چیز کو واضح کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، لیکن کسی صحابی نے اپنے اس عمل کو پیش نہیں کیا، دنیا کو نہیں بتایا، نہ اپنی اولاد کو سکھایا، نہ آگے تلقین کی، نہ کوئی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے۔ وہ ایک ابو داؤد کی جو حدیث ہے اس پر بھی کلام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی سیدنا علی کو، وہ معاملہ بھی وصیت کا ہے اور سند بھی درست نہیں ہے، وصیت کے احکامات ہی مختلف ہیں۔ یہ ہے میں اپنی مرضی سے کسی میت کی لیے قربانی کروں۔ اسی نے جو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے یہ لوگ زیرک ہوتے تھے، بڑا اللہ نے ان کو سمجھ دی ہوتی تھی، ہم تو آج کل کے بچے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا فن دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم و فراست دی ہے، اور اپنے دلائل سے جب یہ بات پیش کرتے ہیں تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کا قول نقل کیا ہے کہ قربانی ہضم نہیں ہو پاتی، مجھے قبول نہیں ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جائے، مالی صدقے کے طور پر قربانی کی جائے ٹھیک ہے، عید کی قربانی دل سے یہ بات ہضم نہیں ہو پاتی۔ اور اگر کوئی شخص کر بھی دے قربانی، عید پہ کر بھی دے کسی میت کی طرف، دیکھیں یہ سمجھ ہے، یہ فقہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے، کر بھی رہا ہے، کر بھی دیا ہے، تو کوئی اس نے کوئی بدعت نہیں کی، کوئی اسلام سے خارج ہونے والا کام نہیں کیا، کوئی کفر نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر کر بھی دیے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس سارے گوشت کو صدقہ کر دے، سارے گوشت کو مسکینوں کو دے دے، خود نہ کھائے تاکہ وہ ایک صدقے والی کیفیت بن جائے۔ تو بڑی یہ گہرائی ہوتی ہے علماء کے اس فہم میں، اس سوچ میں، اس نظریے میں۔ تو اس طرح کے مسائل کے اندر اتنا الجھنا، اتنا کہ یہی مسئلہ بس ہمارے عید کے موقع پر، عید پہ آئے تو بھینس کی قربانی جائز ہے ناجائز ہے، یہ ایک مسئلہ، رمضان آتا ہے 8 یا 20 پڑھنی ہے یہ مسئلہ، یعنی ان مسئلوں میں پڑھ کر میں نے جیسے ذکر کیا نا، اتنا ہم پڑھ جاتے ہیں، اتنی اس کی بال کی کھال اتارتے ہیں، اس عالم کے پاس، اس عالم کے پاس، ادھر اس کے پاس، اس کے پاس۔ رمضان میں کوئی آپ کے پاس درس دینے آ رہا ہے، وہی پرچی بار بار گھوم رہی ہے، وہی سوال بار بار ہو رہا ہے کہ اب اس کا جواب اس سے مختلف ہوگا تو یہ کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہے گا۔ اس سے ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ اس سے ہوتا یہ عمل کی برکت اور روحانیت چھن جاتی ہے۔ اختلاف میں جب پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دیکھا تقدیر کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، فرمایا انہی باتوں کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ ہوئی تھیں کہ وہ اپنی کتابوں کو بعض کے ساتھ ٹکراتے تھے۔ یہ اختلاف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کی ایک بات سمجھ میں آ گئی، آپ کو دلائل سے لگتا ہے قربانی کرنی چاہیے، آپ کیجئے۔ اب بلا وجہ دوسرے کو جا کے پریشان کرنا، دوسرے کو بار بار تنگ کرنا کہ نہیں تو نہیں کرتا تو تجھے بھی کرنی چاہیے، دیکھ فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، اس کو بلا وجہ کے دلائل بار بار بھیجنا، بلا وجہ کا تنگ کرنا۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی کریں، کسی کی نیت کسی کو سمجھ میں آتا ہے نہیں کرنی چاہیے وہ نہ کرے، جو کر رہے ہیں بلا وجہ جا کے اس کے سر پہ سوار ہو جانا کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو۔ تو یہ جو عمومات سے استدلال ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر عموم کے اندر جو ہے ہم بدعت کا فتویٰ لگائیں۔ کوئی کر رہا ہے اللہ قبول فرما لے۔ میرے حساب سے جو دلائل پرانے علماء نے دیے ہیں ان میں بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ الگ سے تخصیصاً کوئی دلیل ملتی نہیں ہے، سلف کا عمل نہیں ہے، صحابہ اکرام کا خاص طور پر اس انداز کا کہ انہوں نے فوت شدگان کی طرف سے قربانیاں کی ہوں اور ان کا ثواب ایصال کیا ہو۔ اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے، آپ بھی کیجئے۔ گھر والوں میں اگر کوئی آپ کے ساتھ تھے جو اب نہیں ہیں،
ان مرحومین کو بھی اس نیت میں شمار کر دی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. جو قربانی کی استطاعت نہیں کر سکتا یا جو قربانی نہیں کرے گا، جس نے قربانی نہیں کی میری امت میں، تو اس میں زندہ بھی آ گئے، مردہ بھی آ گئے، وہ بھی آئے جو پیدا نہیں ہوئے، تو ان کو بھی ثواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر لیا. تو اس طرح عمومی ثواب کے اندر آپ شامل کر لیجئے. خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ الگ سے ایک قربانی کا جانور ذبح کیا جائے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس جانور کو ذبح کیجئے. نمود و نمائش سے بچیے، دکھاوے سے بچیے، اللہ کو راضی کیجئے. اس دن اللہ کو یہ عبادت بہت پسند ہے. یہ جانور کا ذبح کرنا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں اس کی ترتیب موجود ہے. آپ ہندوؤں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے دیوتاؤں کے نام کی بلی چڑھاتے ہیں. یہ تعظیم کا ایک انداز ہے، تعظیم کا ایک انداز ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کا اکرام کرتا ہے، جس کی عظمت کو سمجھتا ہے، اس کی خاطر جانور کے گلے پر چھری چلا دیتا ہے. تو ہماری یہ تعظیم، یہ محبت، یہ احترام، یہ وقار ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے سمجھتے ہیں، اور ہے بھی صرف اللہ کے لیے. تو یہ جانور کے اوپر چھری صرف اللہ کے لیے چلے گی. مجھے کسی کے نام کی، کسی کے شہرت کی، کسی کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیں. آپ کی انشاءاللہ جو مسجد کے تحت عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے کشمیر روڈ پہ، وہاں 6:15 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی کے ایم سی گراؤنڈ میں کشمیر روڈ پہ جہاں ہوتی ہے. اور آپ کے 5:45 بجے 5:45 پر یہاں سے بسیں روانہ ہوں گی. ایک بس رزاق پبلک اسکول سے جائے گی اور 2 بسیں ابراہیم مارکیٹ سے جائیں گی. 5:45 بجے انشاءاللہ بسیں روانہ ہوں گی اور 6:15 بجے عید کی نماز کا ٹائم ہے. باقی 2 مسئلے جو آپ سے ذکر کرنے تھے ان میں پہلے ایک مسئلہ مختصر میں ذکر کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عموماً مساجد میں دیکھتا ہوں کہ عید جمعے کے خطبے میں جب اذان ہوتی ہے بعض لوگ پہنچتے ہیں مسجد میں تو وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور اذان کے انتظار کے بعد جو ہے وہ پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں. جب کئی ایک عبادات ٹکرا جائیں، کئی ایک عبادات ٹکرا گئیں کہ آپ ایک کو کر سکتے ہیں، ایک کو مؤخر کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں ازدحام ہو گیا، ٹکرا ہو گیا عبادات کا. آپ ظہر کی نماز میں آئیں، آپ عصر کی نماز میں آئیں، آپ مغرب میں آئیں، آپ عشاء میں آئیں، آپ آئے مسجد میں اذان ہو گئی. اب اذان کا ایک ٹائم ہے، اسی ٹائم ہوگی، آپ نے جواب نہیں دیا تو وقت نکل گیا. 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، وہ آپ اذان کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تھوڑی دیر 1-2 منٹ کھڑا ہونا پڑے گا اور پھر آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے. تو مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر میں آپ آتے ہیں تو اس میں آپ ان دونوں چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں، دونوں فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں. اذان کا جواب بھی دے لیا اور آپ نے 2 رکعت بھی پڑھ لی. کوئی اگر اس دوران بھی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس نے کوئی غلط نہیں کیا، کوئی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے اپنی نیکی کی ہے، ایک نیکی کو چھوڑ دیا. عقل مند وہ ہے جو دونوں نیکیوں کو کر جائے. اس نے کہا اذان کا جواب بھی دے لوں اور 2 منٹ کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ لوں. جب آپ جمعے کے خطبے میں آتے ہیں نا تو یہاں 3 چیزیں ٹکراتی ہیں. اذان ہو رہی ہو اور آپ آ گئے، آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے تو آپ 2 رکعت پڑھیں یا اذان کا جواب دیں. اگر آپ نے اذان کا جواب دیا تو ایک تیسری چیز آ جائے گی اور وہ ہے جمعے کے خطبے کو سننا، جو کہ واجب ہے. 2 رکعت پڑھنا وہ بھی واجب ہے بیٹھنے سے پہلے. یہ 3 چیزیں ٹکرا گئیں. اب 3 چیزوں کے ٹکرانے میں اذان کا جواب دینا سنت ہے، اذان کا جواب دینا سنت ہے. یہ اگر رہ گیا تو آپ کو 2 واجب مل جائیں گے. آپ نے اذان کے دوران 2 رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد خطبے کا سننا آپ نے شروع کر دیا جو کہ واجب تھا. لیکن اگر آپ نے اذان کا جواب دیا، سنت کو پورا کیا، اس چکر کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت کے دوران امام کا خطبہ شروع ہو گیا تو اس واجب کے اندر کمی واقع ہوگی. تو عقل مندی کا تقاضا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب خطبے کے دوران آپ آتے ہیں، جمعے کے دن آپ آتے ہیں اور اذان شروع ہو جائے اور 2 رکعت پڑھنی ہے تو بہتر ہی ہے، میں لفظ بہتر استعمال کر رہا ہوں،
بہتر یہ ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ لی جائیں تاکہ امام کا خطبہ اسٹارٹ کرتے کرتے میں نماز سے فارغ ہو کر خطبے کو ڈائریکٹ سننا شروع ہو جاؤں. یہ صرف بہتر ہے. اب آئیے اس مسئلے کی طرف جو آپ کے یہاں کافی دنوں سے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے. مجھے بھی پریشان کیا ہوا اور سبھی پریشان ہیں کہ جی جمعے کے عیدگاہ میں باواز بلند تکبیرات پڑھنا. ہر سال ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور تکبیرات پڑھتا ہے, ہر عیدگاہ میں ہوتا ہے اور اس کو بدعت کہا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے سوائے اس کے کہ عید کی نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے. اب اس مسئلے کو ذرا نا باریکی کے ساتھ میرے ساتھ سمجھیے گا اور 4 باتیں سمجھیے گا. 4 باتوں میں پہلی بات جو میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کی تھی, جب تک اس ویڈیو کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, پچھلے خطبے میں مدینہ مسجد میں, اور یہ واقعہ اس سے بھی پہلے کا ہے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے مکہ میں اس چیز کو دیکھا کہ ایک آدمی تکبیرات پڑھوا رہا ہے اور اجتماعی تکبیرات کے وہ تکبیر پڑھ رہا ہے اور سب ساتھ ساتھ اس کے تکبیرات پڑھ رہے ہیں. وہ وہیں پر کھڑے ہو کر انہوں نے اس کو کہا یہ بدعت طریقہ ہے اور اس کو رکوایا. اس کے اوپر کسی نے ان پر رد بھی لکھا, اس کا بھی انہوں نے جواب دیا. پرانی بات ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا کہ اگر اجتماعی ذکر ہو رہا ہے ایک ساتھ, ادھر سے پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں اس کے اللہ اکبر, یہ آواز بھی ایک ساتھ ہے, شروعات بھی ایک ساتھ ہے, اختتام بھی ایک ساتھ ہے, آواز کی سپیڈ بھی ایک ساتھ ہے, ردم بھی ایک ہی جیسا ہے, یہ پکی بدعت ہے. اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے, کیونکہ اجتماعی ذکر کی کوئی شکل سوائے ایک نماز میں اجتماعی طور پر آمین کہنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی انداز میں بھی ثابت نہیں. اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. کوئی آپ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں, آپ کو اس مسئلے میں اجتماعیت اس انداز کی جو میں نے ذکر کی ہے کہ سب ایک ساتھ شروع کریں, ایک ہی آواز میں پڑھیں اور سب کو ایک ساتھ پڑھوایا جا رہا ہو, یہ بدعت ہے. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ تکبیرات ان 10 دنوں میں بلکہ 13 دنوں تک ایام تشریق میں بھی ان تکبیرات کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ جس وقت دل چاہے تکبیرات پڑھیں, اور مرد جب تکبیر پڑھے گا تو اونچی آواز سے پڑھے گا. افضل یہی ہے کہ اس نے اونچی آواز سے پڑھنی ہے. کوئی اس کا وقت مقرر نہیں ہے. جب آپ کا دل چاہے آپ تکبیرات پڑھیں. جب کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو انسان جس وقت اس کا دل چاہتا ہے, جس وقت اسے کوئی یاد کروا دیتا ہے وہ پڑھ لے. اب تیسری بات یہ ہے کہ کسی کا یاد کروانا, کسی کا کہلوانا, کوئی تکبیرات یاد کروا دے گے جی تکبیرات پڑھ لیں, تو اس میں نے ساتھیوں سے ذکر بھی کیا تھا, مسئلے کو ذرا سے سمجھیے گا. مجاہد رحمہ اللہ کے 2 آثار ہیں. ایک مصنف ابن ابی شیبہ میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ تابعی ہیں, میں نے ایک آدمی کے تکبیر کو انہوں نے سنا, کہا یہ اونچی آواز سے کیوں نہیں پڑھ رہا. ہم نے تو یہاں لوگوں کو دیکھا مسجد میں اچانک ایک آدمی اونچی آواز سے تکبیر پڑھتا, ایک دم سب کو یاد آ جاتا اور سب پڑھنا شروع ہو جاتے اور یہ آواز ایک دم گونجنا شروع ہو جاتی. پھر مسجد سے باہر آواز جاتی, مسجد نبوی پرانے دور کی, باہر آس پاس کے علاقوں میں وادی کے اندر پھر یہ آواز گونجنا شروع ہو جاتی. مصنف ابن ابی شیبہ میں اثر ہے. اور مجاہدی رحمہ اللہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ لوگوں کو یاد دہانی کروانے کے لیے بازار جایا کرتے, یاد دہانی, اور لوگ ان کی تکبیرات کو سن کے اپنی اپنی تکبیر پڑھتے اور آواز گونجنا شروع ہو جاتی. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات, نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام, وہ کہتے ہیں 2 اثر ہیں. کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین میں, دونوں عید کی نمازوں میں مسجد سے نکل کے جاتے تھے عیدگاہ ڈائریکٹ, اور مسجد سے نکلتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ جاتے. دوسری روایت میں انہوں نے ذکر کیا کہ عیدگاہ میں بیٹھ کے تکبیرات پڑھتے, اور جب امام آ جاتا نماز کے لیے تو اپنی تکبیرات سے خاموشی اختیار کر لیتے. دونوں عیدین میں ان کا, اور واپسی پر بھی, عید الاضحیٰ میں واپسی پر بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے آتے. نافع بن جبیر رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں, سن 99 ہجری میں ان کی وفات ہے. یہ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے اور راستے میں لوگوں سے کہتے کبروا ایھا الناس, لوگوں تم بھی تکبیر پڑھ لو, تم بھی اللہ اکبر اپنی زبان سے کہہ لو. عیدگاہ جاتے ہوئے یہ لوگوں کو کہتے ہوئے جاتے. 99 ہجری میں فوت ہونے والے تابعی ہیں. اس کے بعد امام زہری مشہور تابعی ہیں, وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں دیکھا لوگوں کو کہ لوگ عیدگاہ آتے اور جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے, آنا جانے میں تکبیرات پڑھ رہے ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اس وقت میں تکبیرات پڑھی جاتی تھیں, صحابہ نے پڑھی ہیں. سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے مینا کے اپنے خیمے میں تکبیر پڑھتے, ان کو سن کر لوگ تکبیر پڑھتے اور پھر پورے مینا کے اندر تکبیرات کی آواز گونجتی. ایک آدمی یاد کرواتا تکبیر پڑھ کے, یاد کروا رہے, تذکیر, یاد دہانی, تکبیرات پڑھ کے, خود تکبیر پڑھ کے اگلوں کو یاد کروانا کہ تکبیر پڑھ لو, اور اس کے بعد پھر سب کا تکبیرات پڑھنا, اور ایسا تکبیر پڑھنا کہ پورا مینا گونج جائے. اب کوئی کہے
کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھاؤ. میں سوال کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک آدمی کسی بھی وقت ان 13 دنوں میں کسی ایک ٹائم پر تکبیر پڑھنا ثابت کر دے عمل سے, کسی ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے کہ اس موقع پر ان 13 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی ہے. اور یہ الفاظ تھے, الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے واضح, کوئی وقت بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 13 دنوں کے اندر کوئی ایک گھڑی بھی نہیں ہے جس میں ثابت کر سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تکبیر پڑھی ہے. یہ عشر ذی الحجہ والی ایک عمومی حکم ہے. اور جو میں نے خطبے میں بات ذکر کی سلف کا طریقہ وہ یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے, یاد دہانی کا, تذکیر کا. عیدگاہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آئے ہوئے ہیں, اگر اپنی پڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں پڑھ رہا ہے کوئی ایک آدمی یاد کروا رہا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا یاد کروانے کو. لیکن اگر اجتماعیت کے ساتھ سب مل کر ایک ہی آواز میں پڑھ رہے ہیں, ایک ہی طرح جھوم رہے ہیں, یہ بدعت ہے. وہ آدمی یاد کروانے والا, یاد دہانی کروانے والا اپنی تکبیر پڑھ رہا ہے, تکبیر پڑھ کے یاد کروا رہا ہے, اگلے اپنی تکبیر اپنے انداز میں پڑھ رہے ہیں. اس عمل کو اگر بدعت کہا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی. میرے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ پہ, ابن عمر پہ, ابو ہریرہ پہ اور یہ نافع بن جبیر پہ, امام زہری پر, یہ اتنی بڑی ان لوگوں کے اوپر میں اس طرح کا کوئی حکم لگا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر کے دکھاؤ کہ بازار میں جا کے تکبیر پڑھنا اور لوگوں کو کہنا کہ تکبیر پڑھو. عمر رضی اللہ عنہ کو منی میں تکبیر پڑھنا, کہ اللہ کے نبی نے حج نہیں کیا تھا, انہوں نے منی میں تکبیر کیوں نہیں پڑھی, عمر نے کیوں پڑھ لی رضی اللہ عنہ. جب ایک چیز کا ایک جنرل حکم ثابت ہو جاتا ہے نا تو اس کا جب کوئی وقت نہیں دیا گیا ہو, آپ کا جب دل چاہے وہ کام کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. تو اس پر اتنی بحث بازی کرنا, اس کو اتنا اختلاف کا مسئلہ بنانا, میں آخر میں پھر وہی جملہ کہوں گا, جب ہم اتنے اختلاف میں پڑھتے ہیں نا تو بہت سے لوگ, اللہ نہ کرے کہ اس تکبیر پڑھنے کی نعمت سے ہی اللہ ان کو محروم نہ کر دے اس اختلاف اور مسائل اور پنچایت کی وجہ سے. اس لیے اتنا زیادہ الجھاؤ پیدا نہ کیجیے, بدعت سے ضرور بچیے جو حقیقی بدعت ہے. باقی اگر کوئی نیکی کی یاد دہانی ہو رہی ہے تو اس میں اتنے روڑے اٹکانے مناسب نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروه علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.